نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں والد صاحب نے پرچی میں چند انتہائی اہم نکتے لکھے ہیں، تو انہی کے الفاظ میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی برکت اور تاثیر زیادہ ہو. یہاں پہلی بات یہ لکھی ہے کہ مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کا لقب دیا. یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. بادشاہ کہے میرا دوست، انسان اس لطف کو پائیں تو جوم اٹھے. بادشاہ، کوئی بڑا بادشاہ ہو، وہ کسی کے بارے میں یہ کہے کہ میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے، اور اپنے تعلق کا اظہار کرے، تو اس سے انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے، وہ جھوم اٹھتے ہیں. تو وہ ذات ہے کہ تمام بادشاہ اس کی مخلوق ہے، اور سب کو جو عزت ملی ہے اللہ کی عطا ہے، اور ہم سب کا خالق و مالک رب العالمین، تمام صفات کمال و جمال کے مالک، وہ کسی کو بتائیں کہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں. یہ تو یہ بہت بڑی اعزاز ہے. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ رحمان کی صفت لائی. عباد الرحمن، رحمان کی صفت لائی. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان پر صفت رحمانیت کی تجلی ہوتی. اس میں ترغیب بھی ہے کہ مہربانی کرو. جب مہربان کے بندے ہو تو مہربان کے بندے مہربان ہوتے ہیں، اس کی مخلوق پہ مہربان ہوتے ہیں. الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تو رحمان کے بندے مہربان ہوتے ہیں. تو اور تیسرا نقطہ لکھا ہے کہ شیطان کے بندے مہربان نہیں بلکہ سنگ دل ہوتے ہیں. شیطان کے بندے مہربان نہیں بلکہ سنگ دل ہوتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں ان کی سنگ دلی اتنی زیادہ ہوتی ہے. آج کل کے جو مختلف قسم کے نظام ہیں، اور تو اس میں اگر حقیقت سے اس کو دیکھا جائے تو اس میں مخلوق کو ذلیل کرنا اور انسانیت کا مذاق اڑانا، یہ سب چیزیں اس کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ دیکھتے ہیں
کہ قریب دور میں یہ جو ایک صدی گزری جب امریکہ اور یہ جو مغربی طاقتیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ قوت عطا کی، تو آپ اس کی قوت کو اس کا اندازہ لگائیں کہ یہی لوگ حقوق انسانیت کے نعرے لگاتے تھے، انسانیت کا درس دیتے تھے، لیکن اس کی دجالیت کیسے ظاہر ہوئی کہ یہ کیسے خونخوار بیڑی ثابت ہوئی۔ فلسطین میں دیکھے، شام میں دیکھے، عراق میں دیکھے، افغانستان میں دیکھے، اور یہی لوگ اپنے آپ کو حقوق انسانیت کا علمبردار بھی کہتے ہیں، اور اس کے جو کام اور کرتوت دیکھے کتنے ظلم ہیں۔ اسی طرح ان کی جتنی بھی نظام یہ لوگ وضع کر گئے ہیں ان کے نظام میں یہ ہے، حتیٰ کہ جو شعبہ صحت ہے اس کی میں دیکھے کہ اس میں جو میڈیسن کمپنی ہے وہ تو اپنے جو فنڈ کرتے ہیں بڑے بڑے اداروں کو، حتیٰ کہ جو WHO ہے ان کو بھی جو ادارے فنڈ کرتے ہیں، تو جو بیماریوں کے جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر وغیرہ کی جو وہ درجہ بندی ہے اس میں بھی زیادہ سیاست ہوتی ہے، اور زیادہ یہ پیچھے جو لابی ہوتے ہیں وہ صحت سے زیادہ اس کا لحاظ ہوتا ہے کہ فائدہ کس چیز میں زیادہ ہے، ان کے اگر ان کی کس چیز مفاد کس میں ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ سب مظالم کرتے ہیں بڑے دجالی طور پہ کرتے ہیں، اور ظاہر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم خیر خواہ ہے، نعرے ایسے لگاتے ہیں لیکن باقی ظلم ہی کرتے۔ تو جو لوگ رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ مہربان ہوتے ہیں، جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں وہ سنگ دل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ لکھی ہے کہ بندگی کی بنیاد تواضع پر ہے، تواضع نہ ہو تو پوری طرح بندگی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ چال ڈال متواضعانہ یہ تواضع کی تصویر اور علامت ہے۔ تواضع دراصل یہ ضد ہے تکبر کی۔ ایمانی صفات میں والد صاحب لکھتے ہیں کہ تواضع ضد ہے تکبر کی۔ تواضع انسان میں یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے اور کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو بے پایہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، اس کے دل میں اس کے ایک احساس ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے نعمتیں تو ہم سب مانتے ہیں، یہ علم تو ہے اور یقین بھی ہے کہ جتنی بھی نعمتیں مل رہی ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے، یہ یقین بھی ہے، اس پر علم بھی ہے، لیکن ایک اس کیفیت کا استحضار ہے کہ انسان اس کو یہ انسان کے دل و دماغ پر ہو کہ جو نعمت ہے، ابھی جو دھوپ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو پانی اللہ کی طرف سے ہے، جو صحت ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو عافیت سے ہم بیٹھے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جو سن رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی کیا ہے، جو نعمت ہے، ہم نے کان دی ہے، انہوں نے قوت سماعت دی ہے، تو یہ سب چیزیں وہ بیک وقت جو اللہ کے نعمت ہم ایک لمحے کے لیے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں نعمت سے مستفید ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے جب جیتے ہیں اس میں اگر کوئی ایک نعمت ہم سے چھین جائے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، بہت سارے ایسی نعمتیں ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کے لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں ہم بیک وقت اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان احسانات کا ہمارے یہاں ہمیں کتنا احساس کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو قدردان ہوتا ہے وہ احساس کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں قدردانی نہیں ہوتی، تو اور بعض لوگ بڑے قدردان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تواضع ہے یہ پیدا ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی جو نعمت ہے اس کا شعور، اس کا احساس اور اس کا استحضار، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی جلال، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا استحضار ہو۔ اس کے استحضار سے اور ان کی نعمتوں کے استحضار سے وہ جب اپنے آپ کو دیکھتے بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے نطفے سے بنایا،
ناپاک قطرے سے بنایا مجھے، صلاحیت اللہ نے دی، اعضاء اللہ نے پیدا کی، اور یہ جتنی بھی انسان جو بنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تخلیق ہے، مصور ذات وہ ہے، سب کچھ انہوں نے کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے حکم سے ہوا، اس کے فیصلے سے ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کی عطا ہے۔ یہ جسم بھی میرے نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو اس جسم سے ہونے والے کام کیسے میرے؟ اگر کسی نے کمائی کی، اگر کسی نے کوئی علم ہے، اگر کسی میں کوئی کمال ہے، تو سب کس کے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے۔ تو وہ کیسے فخر کرے گا، کیسے غرور کرے گا؟ وہ پوری اس قصے میں ہے کہاں؟ وہ تو اپنے آپ سے، اس کو تو اپنا غائب ہے، اپنے آپ دیکھتے ہی نہیں ہے، کہ دیکھتے تو اپنے رب کو دیکھتے، کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عطا ہے، اس کے کمالات ہے، اس کی صفات ہے۔ تو انسان تو سراپا عجز ہے، انسان تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پاس انسان کے پاس اگر ہے تو وہ ایک یہ ہے کہ گناہ کرتے، خطا کرتے، یہ چیز اس کی اپنی، باقی چیزیں تو سب کیا ہے، جو کمالات ہے سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ تو دیکھیں جب انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت اور بڑائی ہو تو پہلے یہ تصور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے۔ کیسے سمجھے؟ کچھ پاس تو ہو تو سمجھے، کیسے سمجھے اپنے آپ کو؟ تو یہ بات اس وجہ سے والد صاحب نے ایک اور نقطہ لکھا ہے 6 نمبر پہ، انہوں نے کہا تکبر حماقت ہے۔ تکبر حماقت، حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی حماقت ہے، اور یہ کہ اپنے اوپر بلا وجہ ایک گمان ہے بس، باقی کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ حسب نسب اپنا نہیں، حسب نسب اپنا نہیں، حسن و جمال اپنا نہیں، حسن و جمال اپنا نہیں، قد کی بلندی اور پستی اپنی نہیں، کوئی چیز اپنے نہیں، اپنی بدن کی چیز نہیں تو اس سے کمائی ہوئی باہر کی چیز اس کی کیسی ہوئی؟ یہ کیسی ہوئی اس کی؟ 7 نمبر پہ ایک بات عجیب بات لکھتا ہے کہ تواضع ام الحسنات ام الفضائل ہے، اور تکبر اس کی ضد ام الرذائل اور ام السیئات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی جو جسم کی ساخت ہے، اور اس کی جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو نظام زندگی عطا کی ہے، اس پہ بھی اگر انسان سوچے تو انسان بہت ضعیف اور کمزور، اور اس کو کوئی موقع نہیں کہ انسان کیا کرے، تکبر کرے۔ اپنے جو ابتدا ہے اس کو دیکھ کے، اپنے انتہا کو دیکھ کے، تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ابھی بھی ہم جتنے مجمع والے یہاں جب بیٹھے، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہمارا جو اندر ہے گند سے بھرا ہوا ہے، یہ تو ہماری حیثیت۔ تھوڑا سا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو پیر نہ کسی رشتے کو دیکھتے ہیں، نہ کسی تعلق کو دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں عافیت سے لیٹرین پہنچ جائے۔ یہ تو ہماری حیثیت ہے، اتنی تو ہماری وقت ہے۔ اتنا تو جو انسان بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دکھاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اور کیا جانتے اپنے آپ کو، لیکن انسان پہ اپنی زندگی میں ایسے احوال آتے ہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کرے، اتنا تو ضعیف ہے، بے انتہا درجے کے ضعیف۔ اور اسی طرح کتنی چیزیں ایسی ہیں انسان کے عجز کے، انسان کے احتیاج کی، کہ ایک ایک لمحے میں اللہ کے محتاج ہے۔ تو اتنا محتاج بندہ کیوں اتنی حماقت کرے کہ وہ کیا کرے؟ وہ تکبر کرے۔ لیکن پھر بھی انسان کے ساتھ شیطان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، تو اس وجہ سے یہ جو انسان میں انا کی بیماری ہے دیر سے یہ نکلتی۔ تو اس کے بعد والد صاحب نے کچھ واقعات ذکر کی ہے، اور بھی تفصیل ہے انشاءاللہ، وہ تفصیل میں عرض کروں گا کل پرسوں، کیونکہ چپلوسی اور اس میں فرق کیا ہے، اور ویسے
رسمی تواضع اور حقیقی تواضع میں فرق ہے. بہت اس میں اچھے مباحث ہے، کچھ ایمانی صفات کا حصہ ہے، کچھ یہاں کا حصہ ہے. انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، کیونکہ جو یہاں چلنے والے رفقاء ہیں ویسی خانقاہ کے ساتھی ہے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو وہ تو عرض کریں گے انشاءاللہ. البتہ ایک چند باتیں میں عرض کروں. ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں اس میں، ایمانی صفات میں بھی کافی ذکر ہے، ہمارے اکابر کی کتاب میں بھی کافی ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں، اور اس طرح ہمارے بہت ساری چیزیں اس میں ذکر ہے. لیکن میرا خیال ہی ہوا اور ساتھ سے مشورے بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مفید ثابت ہوگی. اور اس میں کہ یہ جو ایمانی صفات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات ہے، تو میں وہ واقعات پیش کروں کہ جو والد صاحب کا مشاہدہ ہے، جو اس کا مشاہدہ ہے. تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ ہوگی کہ ہمارے شیخ ہے، ہمارے مرشد ہے، تو انسان کو اس کے مطابق چلنے میں ایک داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح تھے. والد صاحب کی جو زندگی ہم نے دی کہ آپ لوگوں نے بھی دی کہ الحمدللہ، جس نے 1 گھنٹہ گزارا ہے اس کو بھی پتہ چلا ہے، جنہوں نے اس کو 5 منٹ بھی موقع ملا ہے اس نے کافی چیزیں دی کہ اس یعنی اسی طرح کوئی چلتی پھرتی تواضع کی تصویر دی کہ انہوں نے کہ ہاں اس طرح ہے. تو لیکن بس تواضع پہ ایسی چیز ہے کہ پوری زندگی میں قدم قدم سے اس پہ اظہار ہوتا ہے انسان سے. تو اس حوالے سے 1-2 باتیں میں عرض کروں. والد صاحب کی جو گھر کی زندگی اور عام ہمارے ساتھ جو سفر میں رہے، حضر میں رہے، باہر ممالک کے اسفار ہوئی، بہت سارے ساتھ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ ہم تو اس کے لائق نہیں تھی کہ اس کے اتنے قریب رہتے، لیکن اسی کا فضل ہے، بس اس کے عطا انسان کیا کر سکتے. تو ظاہر بات ہے بہت قریب سے ہر وقت ساتھ رہنے سے بہت ساری چیزیں ہر وقت سامنے ہوتی تھی. تو یعنی اس کے زندگی کا مجموعہ یہ تھا کہ باوجود یہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے استاد بھی تھے، اور میرے والد صاحب بھی تھے، میرے شیخ و مرشد بھی تھے، اور میرے دوست بھی تھے، یہ سب چیزیں میں نے کہا کہ سب چیزیں یہ تھے، لیکن ایک لمحے کے لیے انہوں نے ایسی زندگی نہیں گزاری کہ گویا کہ وہ اس کی جو درجہ ہے وہ تھوڑا سا ہم سے اونچا ہے. یعنی ہمیں یہ بالکل محسوس نہیں ہوا جیسے کہ بالکل آپس میں ساتھی ہیں، ہم دوست ہیں، ہم عمر ہے، بلکہ وہ ہمیں زیادہ عزت دیتے. میں ساتھیوں سے یہی کہتا تھا کہ ابھی 75 سال کی عمر ہے والد صاحب کی، جب اس کی حیات میں کہتا تھا، میں نے کہا تھا عجیب ہے، وہ ابھی تک وہ ہماری خدمت کرتے، وہ ہمارے خدمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے. ایسے موقع میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو مہمان اس کے پاس آتے تھے تو خود اپنے ہاتھ سے سب کچھ کھلانا پلانا بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، خدمت بھی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. ابھی ان کے جو کچھ تھوڑے بہت کچھ انجیر اور کچھ یہ چیزیں ہوئی تھی اس میں، تو سب خود اپنے ہاتھ سے توڑتے تھے، خود کھلاتے تھے، خود دیتے تھے. یہ اس کی مزاج یعنی عادت تھی، اس کو اچھا لگتا تھا اس کو. اس ظاہر بات یہ ہونی چاہیے، یہی سکھانا چاہتے تھے کہ مسلمان اسی طرح ہونے چاہیے، عام سیدھے سادہ رہتے تھے. تو بالکل تکلف نہیں، اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ بڑا علامہ ہے اور یہ بڑا مفسر ہے، یہ کوئی شیخ ہے اور یہ کوئی بڑے عالم ہے. بالکل سادگی سے اپنے کمرے کی جو اس کی چائے کے برتن ہوتے تھے یا دودھ کا وہاں پلاتے تھے، کھانا دوسری جگہ ہم کھاتے تھے، لیکن یہ برتن کے پاس جاتے تھے، کبھی دودھ کی اور کبھی چائے کی، کبھی ہم نے نہیں دھوئے، خود دھوتے تھے. جو کام اپنے ہاتھ سے کر سکتے تھے، حالانکہ وقت کی حریص تھی بے انتہا درجے کی، بہت زیادہ حریص تھی وقت کے ایک ایک لمحے کی، لیکن اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ہے اتنی اہم کہ خود اپنے ہاتھ سے انسان کرے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا والد صاحب کی کام جلدی جلدی میں بہت کرتے تھے، بہت زیادہ جلدی کرتے تھے. تو کھانے پینے میں بھی اس طرح کبھی کبھی چیزیں گر جاتی تھی اس میں، تو پھر یہی کہتے تھے کہ یہ بس میری عادت ہے، اگر کسی اور سے گر جاتی تو وہ کہتے ہیں بس میرا رنگ چڑھ گیا اس پہ، تو یہ ابھی یہ بھی گراتے، تو ضرور وہ اٹھ جاتے تھے، خود اپنے کپڑوں کو اس جگہ کو دھوتے کہ تاکہ کسی کو پھر بعد میں تکلیف بھی نہ ہو، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو. بقرہ عید کے موقع پہ ہمارا کافی بڑا گھرانہ ہے، تو یہ پتہ نہیں 3 4 5 6 بیل ذبح ہوتے ہیں، لیکن
الگ الگ ہوتا ہے لیکن اس کا ایک نظام ہوتا ہے. تو اس سب کی کلیجی جمع کر کے یہ بقرہ عید میں، باقی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتے، قصاب نہیں آتے، ہر کوئی اپنا اپنا قربانی کا وہ گوشت کاٹتی بھی ہے اور ذبح بھی کرتے، اس طرح نظام ہوتا ہے. دیہات ہے، اپنا ایک نظام ہے. تو ہم جب بقرہ عید ہوتا ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں تو جو خراب کپڑے ہوتے ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں. تو سب تبدیل کرتے ہیں، کوئی ذبح کرنے کے لیے تو والد صاحب بھی کپڑے تبدیل کرتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اس کلیجی پکانے کے لیے. تو سب سے زیادہ اور سب سے مزیدار قسم کا جو ہمارا عید کا یہ ہوتا تھا کہ وہ کلیجی بناتے تھے، اور کلیجی کی بنانے کا اس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ زیادہ نہ پکائیں بلکہ 2 منٹ کا ٹائم دیتے تھے اس کو، اور وہ بڑا زبردست ہوتا تھا. بہت سارے لوگوں کو کھایا ہوگا آپ لوگوں نے. تو وہ پکاتے تھے، اور وہ کہتے تھے، کوئی ہمارے والد صاحب کی خلیفہ تھے، بڑے حاذق طبیب تھے اور پڑھاتے تھے اس کو، امجد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا تھا اس کو کہ یہ جب سخت ہوتی ہے تو پیٹ کو سخت کرتا ہے، جب نرم ہوتی ہے تو ہاضم ہوتی ہے، اور وہ ہاضم بھی نہیں ہوتی جب تو نرم بناتے تھے. اور پھر ایسا نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اس میں کہ میں کوئی بڑا علامہ ہوں اور میں بناتا ہوں، نہیں، جیسے کہ بس عام بناتے، گھر کی زندگی ہے، بس ہم بھی کوئی بچے یہ نہیں محسوس کرتے کہ حضرت صاحب بیٹھے کیا کرتے ہیں، کلیجی بناتے. وہ لڑتی بھی تھے وہ خود، اور بڑے بے تکلف لڑتے تھے بچوں کے ساتھ. مطلب کہ اس کو کہتے آپ کو دو دفعہ ہیں، 2 دفعہ ملی ہے. وہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو 3 دفعہ آتے تھے، بعض تو بڑے شرارت کرتے ہیں. تو وہ جیسے کہ عام آپ لوگ اپنے بیٹوں سے لڑتے ہیں، تو وہ تو آپ اپنے بیٹوں سے لڑتے ہیں، وہ سب کے بیٹوں سے لڑتے تھے. اس لیے وہ سب بہت مانوس ہوتے تھے، بے انتہا مانوس ہوتے تھے، اور ہر کوئی یہ اپنے والد سے اتنا مانوس نہیں تھا جیسے کہ والد صاحب سے مانوس تھے. تو وہ سب کو اس طرح کھلاتے پلاتے تھے اور تقسیم بھی کرتے تھے. اور یہ پھر سب سے آخر میں والد صاحب فارغ ہوتے تھے، کیونکہ وہ بڑا کام ہوتا تھا، یہ کافی وہ کرتے تھے اس کے ساتھ، ہم بھی خوش ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ہمارا جو حجرہ ہے وہاں، یہ جو ہمارے جو خانقاہ کے ساتھی ہیں وہاں تشریف لاتے تھے پہلے. تو وہاں زیادہ واش روم بھی نہیں ہے، وہاں نظام بھی کمزور ہے، ویسے بھی دیہات کا آج کل کربوا شریف میں بجلی وغیرہ کا نظام نہیں ہے، شمسی سولر پہ نظام چلتا ہے. تو پہلے تو سولر بھی نہیں تھے تو بہت مشکل ہوتا تھا، لالٹین وغیرہ استعمال کرتے تھے. تو وہاں اور کوئی زیادہ یہاں اس کا بھی رواج نہیں تھا عام لوگوں کا کہ جو ٹیشو پیپر وغیرہ اس طرح کی چیزیں لوگ اور وہ بھی چیز استعمال کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگ آتے تھے، ہر کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا. تو جو ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت، تو جو حجرے کا جو واش روم تھا جس میں جو لوگ استعمال کرتے تھے وقتاً فوقتاً وہ صاف ہوتا تھا. تو میں ایک دفعہ دیکھا، میں نے کہا یہ کون ہے، کیونکہ کبھی ہم صاف کرتے، میں نے کہا جاتا کون ہے اس کی، ہمارے گھر میں کون جا رہا ہے. ظاہر بات ہے مہمان تو آنے جانا کرتے ہیں، لیکن جب خراب ہوتا ہے تو صاف کون کرتے. تو ایک دفعہ میں چپ گیا، میں کہا میں دیکھوں ہے کون، یہ کون جاتا ہے. تو والد صاحب نکل آئے، تو وہ صاف کر رہے تھے لیکن ایسے صاف کر رہے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا، جیسے رومال وغیرہ نہیں پہنا ہو کہ پتہ نہیں چلے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ تو، کیونکہ مجھ سے تو نہیں چھپ سکتے، وہ تو کمرے میں جاتے وہاں. تو میں نے دیکھا تو وہ صاف کر رہے تھے. تو دیکھیے اپنے جو لوگ سالکین ہوتے تھے وہ رب کے مہمان سمجھتے تھے کہ یہ میرے رب کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں. تو قدر کرتے تھے بڑے، اس کے مطلب ہے کہ اس کی خدمت اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے تھے کہ اس کی خدمت ہو جائے. تو اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں. میں زندگی میں مجھے لوگ کہتے تھے، علماء کہتے تھے کہ والد صاحب کی جو سوانح ہے اس پہ کچھ لکھ. تو میں سوچتا تھا کہ اس کی تو اگر ایک خلق لے لے تو اس پہ تو انسان 2-3 دن بات کر سکتے، اتنے سارے مثالیں. اور اس میرے ساتھ الگ ہے، مفتی زین الدین صاحب بیٹھے کے ساتھ الگ ہے، مفتی صفدر صاحب بیٹھے کے ساتھ الگ ہے، ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہے. اتنے زیادہ واقعات ہیں کوئی حد نہیں. ہم گئے تھے وہاں، والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں تفسیر میں یہ کچھ جگہ ایسی تھی کہ وہ مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے، کیوں کہتے میں کچھ لکھنا ہے. تو میں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ عمرے کے سفر میں 2-3 دن میں بڑھاتا ہوں، کیوں اس کو حرص زیادہ ہوتا تھا، مسجد نبوی سے حرمین سے باہر نکلنے کا دل نہیں چاہتا تھا. تو میں نے کہا کہ میں چند دن بڑھاتا ہوں آپ کا، پھر انشاءاللہ تبوک جائیں گے، اور یہ جو مدائن صالح وغیرہ کچھ جگہوں میں تو نہیں جا سکے، جہاں قوم عاد قوم سمود کی جگہ وہاں تو نہیں جانا تھا،
وہاں تو ویسے بھی بہت تباہی کی ہے اس نے، وہاں تو پتہ نہیں سیارگاہ بنایا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہم وہاں گئے جو مدائن صالح وغیرہ ان چیزوں میں، انہوں نے کہا یہ دیکھنے ہم نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا ہم نے انتظام کیا، ترتیب بنائی. پورا ایک قافلہ تھا، بہت سارے رفقات تھے، تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ ساتھی ہوں گے. تو اس پوری سفر میں دو راتیں ہمارے باہر رہی، 2 راتیں ہمارا قیام رہا. اور اس کے علاوہ بھی مدینہ منورہ میں بھی ہم یہاں قیام کیا. تو اس میں صبح والد صاحب تو بہت پہلے اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو وہ تہجد کے لیے پہلے اٹھتے تھے. ہمارے کراچی کے بھائی شاہد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ وہ بھی ساتھ ہوتے تھے. تو وہ جب صحت سے ہوتے تھے تو والد صاحب کے ساتھ عمرے میں وہ ساتھ رہتے تھے. تو یہ لوگ پہلے اٹھتے ہیں اور اپنے نماز سے اور سب چیز سے فارغ ہوتے ہیں. پھر والد صاحب چائے بناتے، بسکٹ وغیرہ یہ سب چیز کیک وغیرہ کاٹتے. تو سب کے کمروں میں جاتے، شاہد بھائی بھی ہوتا اور والد صاحب بھی ہوتے. ایک کے پاس کپ ہے، پیالی ہے، دوسرے کے پاس بسکٹ ہے. تو سب کو، تاکہ اب بھی تہجد سے فارغ ہے تو یہ پی. اچھا، ان چیزوں میں ہم یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ کوئی بڑا کام ہو گیا ہوگا. بس ٹھیک ہے، بس زندگی کے مطابق کام ہے. جیسے کہ دوست رہتے، آپ نے چائے بنائے، میں نے چائے بنائے، تو انہوں نے پوری زندگی اس طرح کی، پوری زندگی اس طرح گزاری کہ ان چیزوں کو ہم محسوس بھی نہیں کرتے تھے کہ کوئی بڑا کام ہو گیا، کوئی بڑی بات ہو گئی. لیکن آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا چند چیزیں سامنے ہو. آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا، سخت ناراض ہوتے تھے کہ کوئی اٹھتے، اور کبھی کبھی وہیں بیٹھ جاتے تھے. اتنے ناراض ہوتے ہم. کبھی میں نے یہ نہیں کی، جب بھی والد صاحب آتے بے کر لو بس. میں تو بالکل بادشاہوں کی طرح بیٹھتا تھا. میں نے کہا یہ ناراض ہوتے بہت زیادہ. تو بس میں کہتا چلو ٹھیک ہے، جس طرح کہیں جہاں جائے، کبھی کبھی ٹانگ کے اوپر بھی اس طرح ٹانگ. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے. تو کیونکہ تنگ ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے. ہم نے کہا پریشان تو نہیں کرنا، اس کی زندگی ہے ساتھ گزارنی. آپ یہاں سے ہمارا جو گھر ہے، والد صاحب کا کمرہ ہے، اس کے درمیان 3 کمرے اور ہیں. پھر میرا چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے ساتھ. مجھے نہیں یاد کہ والد صاحب نے مجھے بلایا ہو کہ زبیر کو بتائیں کہ آئیں، میرا کام ہے ان کے ساتھ. حالانکہ مجھے اندازہ ہے والد صاحب کی عمر 75 سال تھی. اور پھر یہاں سے جب جاتے تھے نا آپ کے، یا عصر کے بعد جاتے، مجھے کہتے تھے کہ میرے تیل ختم ہے. مطلب ہے کہ بہت تک جاتے. 2 بجے کے وٹے ہوئے آدمی ہے، ظاہر بات ہے اس کو تو تھکاوٹ ہو جاتی. تو لیکن اس کے باوجود جب اپنے کمرے میں جاتے، اور پھر اس کو باہر سردی ہو، گرمی ہو، اس کو تکلیف ہو، مشقت ہو، جو بھی ہو اس کی کام ہے، تو میرے کمرے کے پاس آ جاتے اور پھر کہتے زبیر. تو میں جلدی سے بھاگ جاتا. میں کہا ابھی تو آئے ہیں، تھکے ہیں، تو پھر کیسے آپ یہاں آ جائیں. لیکن کون منع کر سکتا تھا اس طرح سے. تو وہ اسی طرح کی، تاکہ میں کسی کو نہ بلاؤں. مجھے یاد پڑ گئی ایک بات. میں نے والد صاحب عموماً بہت زیادہ یہ خیال رکھتے ہیں، پورا ایک نظام ہے ان کا، جو یتیم ہے، بیوہ ہے، وہ پورا ایک نظام ہے اس کا الحمدللہ. تو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک یتیم بچہ تھا، وہ ہمارے گھر آئے. چونکہ والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے، میں گھر میں اس کے پیسے پہنچاتا تھا خفیہ طریقے سے. تو والد صاحب مجھے بہت غصے ہو گئے. اچھا، دین کے معاملے میں، اخلاق و تربیت کے معاملے میں اتنے پھر سخت ہوتے تھے، پھر اتنے ہم ڈرتے تھے کوئی حد نہیں. دین کے معاملے تو بے انتہا درجے کی. اور ویسی اگر اتنے بے تکلف نہ رہتے نا تو اس سے استفادہ بھی مشکل ہوتا تھا. کبھی کبھی وہ کسی مسئلے کے لیے فکر مند ہوتے تو کوئی قریب نہیں جا سکتا، اتنا روب ہو جاتا. یہ ہنسنا اور یہ بے تکلفی لطیفی، اس کی وجہ سے پھر استفادہ ممکن ہو جاتا. ان سے ہم استفادہ کر سکتے تھے. ورنہ ہم نے دیکھا، میں اپنی زندگی میں آج سے 10-15 سال پہلے ساتھیوں کو کہتا تھا کہ یہ تو تھوڑا سا بھی خاموش ہو جائے، اتنا روب ہوتے قریب نہیں جا سکتا کوئی. تو بس یہ ہنسنا اور خوش رہنا، ساتھ رہنا، اس سے پھر انسان گل مل کے رہنا ہوتا تھا. تو مجھے بہت سخت ڈانٹا کہ آپ نے کیسے بلایا اس کو، کیوں نہیں گئے ان کے پاس خود. میں نے کہا حضرت اس طرح ہے کہ میں جاتا ہوں ان کے پاس، میں نے کبھی نہیں بلایا ان لوگوں کو، میں خود پاس جاتا ہوں. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سب پہچانتے ہیں، ایک ملتا ہے، دوسرا ملتا ہے، ان کو پھر پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب نے کچھ پیسے بھیجے ان لوگوں کو. تو ابھی میں 2 دفعہ گیا ہوں، مجھے ملے نہیں.
تیسری دفعہ جاتا تو پھر معلوم نہیں، اور لوگ بھی کافی لوگ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ، سب کو پھر دل میں آتا ہے. تو میرا خیال یہ ہو کہ ان کے لیے زیادہ پردے کی بات ہے کہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو یہاں سے پیسے دوں تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے. پھر کہا ٹھیک ہے، پھر کہا صحیح ہے، یہ برابر ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے ترتیب مختلف کی. اپنے چھوٹا بیٹا ہے عمر شاہ کو، اس کو میں نے کہا اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ اور حقیقت بھی ہے کہ یہی بغیر تکلف کی زندگی اور یہ تواضع کی زندگی، اس سے پھر زندگی اچھی بھی لگتی ہے. انسان اپنے گھر میں کیوں خوش ہوتا ہے؟ بے تکلف زندگی ہوتی ہے، بے تکلف زندگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو بے تکلف زندگی، تکلفات سے، تصنعات سے، نمود نمائش سے پاک زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو سب کو اپنی جو تواضع اس کو محبوب ہے، اس کو پسند ہے، ہم سب کو عطا فرمائے.